عین غین تعلمون یعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مذاق ہے. نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نہ سننے والے کو ثواب ملے گا. البتہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، سوچنا، فکر کرنا، اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی جنت، اپنی قبر، پلسرات، میزان، اللہ کی خوشنودی، مصطفیٰ کی خوشنودی، جو اصل مقصد حیات ہے، اس پہ تھوڑی دیر غور کرنا 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کے عادی بنے آپ بھی. چونکہ آج کل ہماری ماں بہن بیٹیاں تو پڑھ لکھ رہی ہیں اور خاموش رہ رہی ہیں، مرد کو ان کی عادت لگ گئی ہے. یہ لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں. ایک ڈرائیور کو میں نے دیکھا مکہ سے مدینہ پورے 3 گھنٹے تک فون سے چپکا رہا اور 150 سے 200 کی اسپیڈ میں کار چلاتا رہا. میں جب ان سے کہتا تھا کہ ذرا دھیرے دھیرے چلاؤ، وہ کہا محفل مشکل، کوئی پرابلم نہیں ہے، گھبراؤ مت. وہ 200 کی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا. باتیں ہم لوگ تو اپنی بیوی سے 1 منٹ بات کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 1 منٹ میں تھک جاتے ہیں. وہ بولتی ہے، شکایت کرتی ہے. آج بھی شکایت کر رہی تھی فون سے. اسٹیج پہ 3 گھنٹہ بولتے ہیں اور ہم سے 3 منٹ بولنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. آج بھی بولی تھی. صحیح کہہ رہی ہے کہ اسٹیج پر تو آپ کی بات رکتی نہیں ہے. بولتے چلے گئے، بات آتی گئی چٹا چٹ کٹا کٹ، اور یہاں مجھ سے 1 منٹ بولنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب ہی میرے پاس نہیں ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو 1 منٹ میں تھک جاتے ہیں. مگر پتہ نہیں وہ ڈرائیور کس سے بات کر رہا تھا 3 گھنٹے تک. اور وہی میں نے انڈیا میں بھی دیکھا. ابھی ایک جگہ کار سے جا رہا تھا، یہاں کا وہ ڈرائیور کو میں نے وہی دیکھا. بس بات ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے بیوی سے، یا واللہ عالم اس ثواب کس سے باتیں کرتا ہے. ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ بیوی سے آدمی 1 گھنٹہ بات کرے گا. وہ کوئی ادھر ادھر کا رشتہ کچھ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو کم بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کم بولنے والے کی عقل مضبوط ہوتی ہے. کم بولنے والے آدمی کو عبادت کرنے کی زیادہ توفیق ملتی ہے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے، فضول باتیں بولتا ہے، بیکار کی باتیں بولتا ہے. میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سنو، حضور نے کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جھوٹ سے نجات پا گیا، فضول باتوں سے نجات پا گیا، لڑائی جھگڑے سے نجات پا گیا، تکرار سے نجات پا گیا، طلاق سے نجات پا گیا، اور جہنم جانے سے نجات پا گیا. من سمتا نجا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کی باتیں اس قدر کنسائز ہوتی ہیں. کنسائز کا مطلب مختصر اور اس میں مطالب کا سمندر پینا ہو. آقا علیہ السلام کی بات ہے جس طرح قرآن شریف میں ہے، 1 آیت میں 1 کروڑ مفہوم پوشیدہ ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کوئی اکتاتا نہیں. جس طرح اذان سنتے ہوئے کوئی نہیں اکتاتا ہے. ہاں جس کا سینہ ہی دل ہی ناپاک ہے تو وہ تو بولے گا جلدی اذان ختم کرو. لیکن جس کا دل مرا نہیں ہے، زندہ ہے، وہ 4 سال کی عمر سے اذان سنتا ہے. 80 برس میں بھی اگر اذان کو غور سے سنتا ہے تو بڑھتا ہوا قدم رک جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ جاتے ہیں. وہ چاشنی، وہ مٹھاس ہے اذان میں، اور وہ حسن ہے قرآن پاک کی سماعت میں. چونکہ قرآن پاک غم سے نازل ہوا ہے، اس لیے جب بھی قرآن سنیں تو آنسو بہائیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک غم سے نازل ہوا ہے. کڑاکے کی سردی میں جب آقا علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل امین آتے تھے، تو اس وقت حضور کی پیشانی میں پسینے آ جاتے تھے. اور آیا ہے حدیث پاک میں کہ وہ پسینے کے قطرے موتی کی طرح چمکتے تھے. سرکار دو جہاں تشریف. اس قدر وحی کے نازل ہوتے وقت آقا علیہ السلام کو مشقت ہوتی تھی. اور حضور جب بھی قرآن پاک پڑھتے تھے تو نماز میں آپ آنسو بہاتے تھے. یہ تو پڑھنے کی بات ہوگی، چونکہ حضور پہ قرآن نازل ہوا، اس سے بہتر تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن حضور کی خواہش تھی کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. سبحان اللہ.
اللہ ماشاء اس لیے قرآن پڑھیے بھی اور دوسروں سے قرآن سنیے بھی. جیسے ہم لوگ ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن سناتے ہیں, ایک آیت پڑھا, اس کا مطلب بیان کیا, پھر پڑھا, پھر مطلب بیان کیا. اس کو حسن کے ساتھ سنیں, غم کے ساتھ سنیں. کہا نہیں مارنا ہے, ٹھاکا مار کے نہیں ہنسنا ہے. بالکل ہی جب قرآن سنیں سیریس ہو جائے, سنجیدہ ہو جائے. آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم قرآن مجھ کو سناؤ. کہا حضور آپ سے بہتر کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ مگر حضور نے کہا کہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سنانے لگے, جب اس آیت پر پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب اس پر پہنچے تو حضور نے کہا اشارے سے کہ رک جاؤ, رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مست تھے سنانے میں. کیوں؟ ان کو سنا رہے تھے جن پر قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس نے بے خودی میں سنا رہے تھے. اس آیت پر جہاں پہنچے حضور نے منع کر دیا, رک جاؤ. وہ رک گئے, اور رکنے کے بعد جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا, سرکار کے چہرے پاک کی طرف دیکھا, آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں تھے. سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے تھے. قرآن حسن کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس کو غم کے ساتھ پڑھا جائے, اس کو لہک کر, جس طرح بہت سارے حفاظ کرام پڑھتے ہیں رمضان میں, رمضان کے دنوں میں لہک کر, اسپیڈ میں, اس قدر کے صاحب عین غین تعلمون یعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مذاق ہے. نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا, نہ سننے والے کو ثواب ملے گا, البتہ گناہ دونوں کو ہو جائے گا. چونکہ غلط قرآن پڑھنا یہ حرام ہے, اور اس کا سننا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے. اس لیے نہیں ملے حافظ اچھا سنانے والا, حدر کے ساتھ صاف صاف تجوید کی رعایت کرتے ہوئے 10 سورت کی سورہ تراویح پڑھ لیں. آپ ختم قرآن نہ کریں. اگر اچھا سنانے والا ہو تو روزانہ 1 پارہ سنیں, تاکہ 30 دن میں 30 پارے ختم ہو جائیں. ایسا نہیں کہ 5 دن سنا اور اپنے کاروبار میں لگ گئے, کوئی جیسے کوئی ایک ڈیوٹی تھی اس کو نبھا دیا. قرآن حسن کے ساتھ نازل ہوا ہے. میں صرف قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں, اس آیت کریمہ میں کیا کچھ کہا گیا ہے, آپ کے 5000 سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں مل جائے گا. ہزاروں باتیں اس میں پینا ہونا. جو بھی ایک رائزنگ کوشچن ہے, جو اٹھتا ہوا سوال ہے اس دور میں, اللہ کی رحمت کہاں ہے. ہم لوگ پسے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. ہندوستان کے تو ذرے ذرے سے ہم کو پیار ہے, چونکہ ہمارا ملک ہے, یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, یہاں کی مٹی سے ہمارا خمیر بنا ہے. کوئی بولے کہ صاحب